حجاج بن یوسف کے دور میں مختلف بغاوتیں ہوتی رہی۔ تمام بغاوتوں کو بڑی سختی کے ساتھ کچلتا رہا۔ ایک قوم پر اس نے غلبہ پایا اور حکم دیا کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دو۔ جلاد آیا اور ایک ایک کر کے تمام قیدیوں کو قتل کرنے لگا۔ جب آخری قیدی بچا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حجاج نے کہا اپنے سپہ سالار مسلمہ قتیبہ بن مسلم کو بلایا اور کہا یہ قیدی آج رات تمہارے پاس رہے گا اور کل اسے دربار میں حاضر کرنا۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ میں نے قیدی کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اس قیدی نے کہا، اس اعرابی نے کہا، قتیبہ اگر تمہارے اندر خیر کا جذبہ باقی ہے تو ایک بات کہنا چاہوں گا۔ قتیبہ نے کہا کہو کیا بات ہے؟ اس اعرابی نے کہا کہ میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں اور کل حجاج تو مجھے قتل کر دے گا۔ اگر تم مجھے گھر جانے کی اجازت دو تاکہ میں وہ امانتیں لوگوں کو واپس کراؤں جن کی وہ ہیں، اور اپنے ورثہ کو جو کچھ بھی انہیں دینا ہے لے دے کر کام ختم کر کے میں آ جاؤں، اور اللہ کو کفیل بنا کر کہتا ہوں کہ میں کل واپس ضرور آ جاؤں گا۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اور ہنسی بھی آئی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میں اسے کیوں جانے دوں اور کیوں کر وہ واپس آئے گا۔ اس نے پھر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا قتیبہ مجھے جانے دو، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ کل ضرور واپس آ جاؤں گا۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ میں بار بار انکار کرتا رہا، وہ بار بار اصرار کرتا رہا۔ آخر کار مجھے اس پر ترس آ گیا اور اسے اجازت دے دی۔ جب وہ گھر کی طرف جانے لگا تو مجھے پھر دھچکا لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اور اسے اجازت دے دی۔ کل اگر حجاج کو قیدی نہ ملا تو مجھے قتل کر دے گا، اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ قیدی ریٹرن آ جائے گا، واپس آ جائے گا۔ خیر میں گھر گیا اور وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی جو مسلسل دعا اور مناجات میں گزری۔ صبح میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، میں نے دیکھا تو اعرابی میرے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور اس سے پوچھا تم واپس آ گئے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کو کفیل بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، فلاں ریٹرن کیوں نہیں آتا، واپس کیوں نہیں آتا۔ خیر قتیبہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے ہمراہ لیا اور حجاج کے دربار میں حاضر ہوا۔ اسے دربار کے بعد چھوڑ کر حجاج بن یوسف کے سامنے گیا۔ اس نے کہا کہ قیدی کہاں ہے؟ قتیبہ کہتے ہیں امیر کی سلامتی ہو، قیدی ہمارے پاس ہی ہے، وہ باہر دربار کے پاس ہے۔ پھر قتیبہ اسے سامنے لا کر حجاج کی کھڑا کر دیا اور رات کی پوری کہانی بیان کر دی، پوری رودات بیان کر دی۔ حجاج اس قیدی کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف دیکھنے لگا، گویا وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے۔ اچانک اس کی آواز گونجی اور اس نے کہا اس قیدی کو میں نے تمہیں ہبہ کر دیا ہے، تمہیں تحفے میں دے دیا، جو چاہو اس کے ساتھ کرو۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس قیدی کو اپنے ہمراہ لیا اور باہر نکل گیا۔ جب باہر گیا تو اس قیدی سے کہا، اس اعرابی سے کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، میری طرف سے آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ اس قیدی نے کہا اللہم لک الحمد، اللہ تیرا شکر ہے، تیرے حق پاکی ہے کہ تو نے مجھے اس قید سے آزاد کر دیا۔ اس نے یہ جملہ کہا اور چلے گیا۔ قتیبہ کہتے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، اس کمبخت کو میں نے موت کی چنگل سے آزاد کیا اور چھڑا کے لایا اور اسے آزاد بھی کر دیا، اس نے میرے شکریہ کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ خیر پاگل ہے، مجنون ہے، جانے دو۔ پھر میں گھر کی طرف آ گیا۔ صبح دوسرے دن پھر وہ قیدی میرے پاس آیا، وہ اعرابی میرے پاس آیا اور کہا قتیبہ میرے بھائی، اللہ رب العزت میری طرف سے تمہیں ڈھیر ساری بھلائیاں عطا کرے۔ کل میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی تعریف بیان کی، لیکن تمہارا شکریہ ادا نہیں کیا۔ مجھے اس بات کا خیال تھا تم برا مت ماننا، میں نے اس لیے ایسا کیا کہ اللہ رب العزت کی شکر کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک کروں، یہ مجھے گوارا نہیں تھا، اس لیے میں نے کل تمہارا شکریہ ادا نہیں کیا۔ آج میں آیا ہوں تمہارا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت میری طرف سے تمہیں ڈھیر ساری بھلائیاں عطا کرے۔ اتنا کہہ کر وہ قیدی پھر سے چلے گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو تھوڑی سی زحمت اٹھا کر شیئر ضرور کر لیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں، اس طرح کی تاریخی واقعات سے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی روشناس کراتے رہیں گے۔